بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایام بیس کے خاص عمل کے متعلق۔ ایام بیس کیا ہے اور سب سے پہلے ایام بیس کے حوالے سے ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس کا وہ خاص عمل کیا ہے جس کی برکت سے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے، رزق اور دولت، عزت اور شہرت کا سلطان وظیفہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ ایام بیس کسے کہتے ہیں اور ایام بیس کی ابتدا کیا ہے، کیوں ہے، اس کے متعلق پوری معلومات آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں آج انشاءاللہ پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو خاص الخاص عمل ہے، جس عمل کو کرنے کے لیے بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے عامل اور بڑے بڑے درویش اور فقراء صلحاء انتظار کرتے ہیں کہ ایام بیس آئے اور ہم وہ عمل کریں۔ اور خاص الخاص ایام بیس جو رمضان المبارک کا ہے، اس کے جو ایام بیس کے یہ دن ہیں اور جو راتیں ہیں، یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں اور بڑی نایاب ہیں، بڑی منفرد اور بہت ہی عظمت والی، برکت والی اس کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کا انتظار کیوں لوگ کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مقدر کا سلطان، قسمت کا سلطان، نصیبوں کا سلطان، رزق روزی کا، خوش بختی کا اور عزت و شہرت کا سلطان ہے۔ اس کا وظیفہ جو کر لیتا ہے، لو آج پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ 13، 14، 15 رمضان المبارک، ان 3 دنوں میں آپ نے وہ عمل کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کے متعلق اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایام بیس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، تو اس وقت اللہ اکبر، سورج کی روشنائی سے آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا، آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ سیاہ ہو گیا جس وقت آپ زمین پر اترے۔ تو پھر ان کو ایام بیس یعنی ہر قمری مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب پہلا روزہ رکھا تو ان کے جسم مبارک کا ایک حصہ سفید ہو گیا۔ جب دوسرا روزہ رکھا تو دوسرا حصہ بھی سفید ہو گیا۔ اسی طرح جسم کے 2 حصے آپ کے سفید ہو گئے، کلر سفید ہو گیا۔ اور پھر جب تیسرا روزہ رکھا تو ان کا سارے کا سارا وجود مبارک جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید کر دیا، روشن کر دیا۔ اسی طرح سفید اور روشن کو بیس کہتے ہیں، یعنی کہ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، اور اس کے بعد پھر چاند جو ہوتا ہے وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے، روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 13، 14 جوبن پہ ہوتا ہے چاند، اس لیے ان 3 ایام کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایام بیس کے روزے رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور نبی مکرم نور مجسم شافع روزے جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے پاک صحابہ کو بھی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13، 14 اور 15 تاریخ کو
روزہ رکھنے کا اپنے صحابہ کو حکم فرمایا، اور سرکار ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ثواب اتنا ہی عطا فرمائے گا جتنا اس انسان کو ملتا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو۔ سنن ابی داؤد شریف کی یہ روایت ہے، اور ایام 20 کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ملتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان روزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سینے کی سوزش یعنی حسد، بغض، کینے کو ختم کر دیتے ہیں؟ یہ ہر مہینے کی 3 دن ایام 20 کے روزے ہیں۔ سنن نسائی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ سنن نسائی شریف کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایام 20 کی چمکتی ہوئی راتوں والے دن 13، 14 اور 15 کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پیارے خلیل، میرے پیارے دوست، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کا ابو ہریرہ اہتمام کیا کرو، اور چاشت کی 2 رکعتیں لازماً پڑھا کرو، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ یہ سونے سے پہلے وتر اس وجہ سے کہ اگر تہجد کے وقت نہ اٹھنے کا اندیشہ ہو کہ شاید جاگ نہ آئے، تو اس سے بہتر ہے پھر عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیے جائیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل میں وتر ادا فرمایا کرتے، اور صحابہ بھی وتر اسی طرح ہی ادا فرماتے جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے، یعنی تہجد کی نماز کے ساتھ وتر ادا فرما دیتے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت عطا فرمائی، سرکار نے فرمایا کہ 13، 14 اور 15 کے روزے رکھا کرو۔ ناظرین کرام، یہ تو اس کی آپ کو میں نے ابتدا بتا دی کہ یہ شروع ہوئے ہیں ابو البشر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام، جو ہم سب انسانوں کے باپ ہیں، وہاں سے 3 روزوں کا آغاز ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک اور آتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ سرکار نے مجھے وصیت فرمائی کہ 3 روزے لازماً رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، اور اسی طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دل کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کے لیے یہ روزے ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چاند کی 13، 14 اور 15 ایام 20 سے مراد یہی ہے روشن دن، چمکتا ہوا روشن دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں کے روزے رکھنے کی، یعنی کہ ایام 20 کے روزے رکھنے کی ترغیب عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیانی عرصے میں 3 دن کے روزے رکھنا عمر بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ عمر بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اب آئیے میں عمل کی طرف چلتا ہوں، وہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی شاندار ہے اور اتنا زبردست ہے کہ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دنوں کے عمل سے انشاءاللہ تعالی دولت، رزق، عزت، شہرت، روب، دبدبہ، اللہ تبارک و تعالی مقدر کا سلطان، قسمت کا سلطان، نصیبوں کا سلطان بنا دے گا۔ آپ کی وہ خواہش، وہ تمنا، وہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ رزق کی بندش کا مسئلہ ہر صورت حل ہو جائے گا، شادی کا مسئلہ ہے بندش کا وہ حل ہو جائے گا،
روزگار کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، اولاد کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، غرض کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کچھ بھی معاملات ہیں، ایام 20 کا یہ خصوصی عمل کریں، اللہ رب العزت آپ کا ہر مسئلہ حل فرما دے گا، ہر پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دور کر دے گا۔ اب کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے اس پر توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا۔ آپ نے ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرو، ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو 3 روزے رکھنے کا ثواب پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ہے، اور رمضان کریم میں ایک نیکی کا ثواب 700 کر دیا جاتا ہے، ایک روایت میں 70 ہے اور ایک روایت میں 700 مرتبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 سے ضرب دے لیں کہ کتنی نیکیاں آ جائیں گی، 703 دن کا روزہ رکھیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ پورا سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اور چاند کی 13 کی شام کو، 14 کی شام کو اور 15 کی شام کو آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ یہ عمل رات کو کرنے والا ہے، دن کو نہیں کرنا، رات کو کرنا ہے۔ افطاری کے بعد سے لے کر عشاء تک اور عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک، فجر تک بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا، آپ کے مسائل کو حل فرما دے گا، رزق دولت کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اولاد کے رشتوں کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، گھر بار بنانے کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، نوکری، رزق، دکان، کاروبار، فیکٹری، کارخانہ، غرض کوئی پریشانی ہے کسی بھی حوالے سے ہے، عدالت کے اندر، کورٹ کچہری کے اندر معاملات ہیں، سواری خریدنے کے معاملات ہیں، گاڑی لینے کے معاملات ہیں، غرض کوئی بھی معاملہ ہے آپ اس کی نیت کریں گے، اپنی مشکل کا احساس کرتے ہوئے، رزق کی بندش، شادی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، غرض کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی کو پیسے دیے ہوئے وہ بندہ پیسے واپس نہیں دے رہا، کسی کو آپ نے زمین دی، گھر دیا، کرائے پہ دیا، دکان کرائے پہ دی، پلازا کرائے پہ دیا، آپ نے مارکیٹ کرائے پہ دیا، وہ واپس نہیں دے رہے، اس کا سٹے لے لیا ہے، وہ سٹے آپ توڑوانا چاہتے ہیں، یا آپ مقدمات میں پھنسے ہوئے ان مقدمات سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے دشمنوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں، اپنے دشمنوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، ڈپریشنوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، عہدے میں مرتبہ چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، عہدے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کے کچھ مسائل ہیں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا مانگنی ہے، نیت کرنی ہے اور مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ نے رات کو کھلے آسمان کے تلے چلے جانا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ کھلا آسمان ہو، 2 مرلے جگہ ہے، ساری چھتی ہوئی ہے، بند ہے، آپ چھت پہ بھی نہیں جا سکتے، باہر بھی نہیں جا سکتے، تو پھر مجبوری کی حالت میں آپ اپنے کمرے میں عمل یہ کریں گے، لیکن کوئی وہاں آپ کو روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، جگہ صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو، خوشبودار ہو، اور وہاں پر اگربتیاں جلائیں، بخور جلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عطر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، عطر اور خوشبو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا، اپنے بدن کو بھی لگائیں، کپڑوں کو بھی لگائیں، اپنے سر کے اوپر بھی، شولڈرز کے اوپر بھی، بازوؤں کے اوپر بھی، اور اگر داڑھی مبارک رکھی ہے تو داڑھی کو بھی عطر لگا لیں، اور اپنے بدن کے اوپر، کپڑوں کے اوپر خوب عطر لگائیں، باوضو ہیں، باطہارت ہیں، اور اپنے جسم کو، لباس کو معطر کر لیا ہے۔ اب آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، حاجت کے، ہر طرح کی، من جملہ حاجات کے لیے، ہر طرح کی حاجات یا اللہ میری پوری فرما دے، میری زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما دے، میری زندگی کی جو بھی پریشانیاں ان کو دور فرما دے۔ آپ ساری نیتیں کر لیں، میرا مالک، میرا اللہ آپ کی ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، وہ آپ کے دل کے رازوں سے واقف ہے، آشنا ہے، اس سے بڑا کون آشنا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا رازداں کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا رازدار، سب سے بڑا آشنا، سب سے بڑا محرم اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں نیت کر لیں،
अब आप छत के ऊपर अगर जा सकते हैं तो छत के ऊपर चले जाएं, सेन में चले जाएं, खुली जगह पे चले जाएं, अगर नहीं तो कमरे के अंदर। लेकिन जिस जगह पर भी अमल करना है वो जगह पाकीज़ा हो, और दौरान अमल आपको कोई बुलाए ना, कोई आपसे बातचीत ना करे, ना आप किसी से बातचीत करें। फिर आप अगर खवातीन ये करना चाहें तो वो अपने रूम के अंदर, अपने कमरे के अंदर कर सकती हैं। तमाम उम्मत मुहम्मदिया को इस अमल की इजाजत है, क्योंकि ये इंतजार के बाद पूरा साल लगना है फिर रमजान करीम आने में। रमजान करीम तो आएगा, लेकिन हो सकता है हम हो या ना हो, तो अल्लाह से अपनी बातें मनवा लें, अपनी हाजात को लिख लें, पूरी एक लिस्ट बना के 2 रकअत नमाज़ नफल अदा करें। सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। कितनी मरतबा? सिर्फ 1 मरतबा। 2 रकअत नमाज नफल और 1 मरतबा सूरह फातिहा के बाद सूरत इखलास। जब आप 2 नफल पढ़ ले सारी नीयत करने के बाद, और पूरी लिस्ट मैंने कहा बना के आगे रख लें, उसकी नीयत कर लें सारी ओवरऑल, और अल्लाह के दरबार में अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहकर आप नीयत बांध ले। आपने 2 रकअत नमाज नफल पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में बैठकर और ये नीयत करनी है कि आपका ख्याल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और कोशिश करें कि कमरे के अंदर कोई आपसे बातचीत ना करे। फिर आपने सूरह फातिहा शरीफ, सूरतुल फातिहा 700 मरतबा पढ़नी है। ये तस्बीह है, और ये इस तस्बीह का शुमारा है। ये तस्बीह है, ये देख रहे हैं आप, और ये इस तस्बीह का शुमारा है। तो आपने 7 मन के यहां से प्रेस कर लेने हैं, 2 और ये 4 और ये 2 6 और ये 7। तो 7 जो दाने हैं, यानी 700 मरतबा आपने इस तस्बीह को पढ़ना है, और एक एक मन का जो है इधर से फेंकते जाना है। जब 100 हो जाए तो एक मन का इधर से फेंक ले, ताकि आपको याद रहे कि मैंने एक तस्बीह पढ़ ली है, 2 पढ़ ली है, तीसरी पढ़ ली, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। सिर्फ 700 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। आपने मकसद को ज़हन में रखना है। अल्लाह गैब से रिज्क रोजी ऐसे अता फरमाएगा, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से, मसाइल से अल्लाह नजात अता फरमाएगा। अल्लाह पाक की गैबी मदद आपके साथ होगी, और जिस मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे आपका मसला हल हो जाएगा। पहली मर्तबा ये अमल आप करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके अमल में इतनी कामयाबी फरमाएगा, जो जो आपने नीयत की होगी उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी की नीयत जरूर कीजिएगा। इसके अंदर पहली नीयत ये कीजिएगा, या अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। और अगर इस दुआए मुबारका को रब के दरबार में एक बार पढ़ ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। ये दुआए मुबारका, दुनिया भी इसके अंदर आ गई, आखिरत भी आ गई, मिन जुमला तमाम हजात जो हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई। और फिर आप जो जो मांगना चाहते हैं तसव्वुर में रखें, और सूरह फातिहा शरीफ का विर्द करते जाएं, सूरतुल फातिहा पढ़ते जाएं, रब से अपनी तमन्नाएं मनवाते जाएं, अपनी दुआएं कबूल करवाते जाएं, रब ताला से जो चाहते हैं पाते जाएं। इंशाअल्लाह ताला 3 रात का ये अमल आपको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक आपके नसीबों को पहुंचा देगा। आपके मुकद्दर आसमान को छूने लगेंगे। आप दुनिया के खुश नसीब लोगों में अपने आप को शुमार करेंगे। रब ताला की करम नवाजी से ये आपके मुकद्दर चमका देगा, इज्जत के और मर्तबे के और बुलंदियों के, दौलत के, रिज़्क के, हर तरह के मसाइल अल्लाह हल फरमा देगा। अल्लाह ताला का पाक कलाम कुरान मजीद, फुरकान हमीद, जितना भी परेशान हो गए हो, ये अल्लाह का पाक कलाम फरमाता है। सूरत तकवीर है, पारा नंबर 30 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अयना तज़हबून। मेरे बंदो किधर जा रहे हो, मुझसे किधर जा रहे हो, आओ वापस पलटो।
अल्लाह अकबर। कुरान मजीद के साथ जुड़ जाओ, और ये जो सूरत जिसका अमल मैंने बताया है, ये अल्लाह ताला की इस ला रैब किताब की सबसे पहली नंबर पर सूरत है, जिसे सूरतुल फातिहा कहा जाता है, उम्मुल किताब कहा जाता है, उम्मुल कुरान कहा जाता है, सूरह शिफा कहा जाता है। ये वो सूरह मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, जो जो हजरात भी ये अमल करें, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, नौजवान, जो जो भी इस अमल को करे, जिस जिस नेक नियति के साथ करे, ऐ अल्लाह उन सब को वो अता फरमा दे जो तेरे बंदे चाहते हैं। 13, 14, 15 यामे 20 की रातें, या अल्लाह उनके लिए जिस तरह ये रातें रोशन हैं, इस तरह उनके मुकद्दर रोशन फरमा दे, उनकी किस्मत रोशन फरमा दे, उनके नसीब रोशन फरमा दे, उनके किस्मत को चमका दे, नसीबों को चमका दे, जिस तरह ये रातें तेरे चांद की रोशनी से चमक रही हैं। ऐ अल्लाह इनके बख्त चमका दे, या अल्लाह नसीब चमका दे। या अल्लाह मेरी दुआओं को तमाम उम्मत के हक में कबूल फरमा ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह पाक शफात नसीब फरमा, और रब के खजानों से जो चाहे अल्लाह के बंदो ले लो। किस्मत, नसीब, बख्त, दौलत, इज्जत, ये वो दौलतें हैं जो अल्लाह ने आपको अता करनी है। आप देखते रह जाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। अमल छोटा सा किया है, काम इतने बड़े बन गए हैं। और दूसरों के लिए खैर चाहो, भला चाहो, तो फिर देखो रब की रहमतों के दरवाजे कैसे खुलते हैं आपके लिए। आप इंशाल्लाह हैरान और मुताज्जिब हो जाएंगे कि अल्लाह ने इतना अता फरमा दिया है मुझे, अल्लाह ने इतना करम फरमा दिया है, रब ताला की इतनी मेहरबानियां हो गई हैं। याद रखो, इसके साथ साथ सदका करो, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सही बुखारी शरीफ के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो, एक ऐसा जमाना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपना माल लेकर, सदके का माल लेकर निकलेगा तो कोई उसे कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐब गुनहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम परवरदिगार, सब मुसलमानों पर अपना रहमो करम फरमा, तंग दस्तों के रिज्क में वुसअत अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना, और हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमा दे। बेशक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाब। आमीन।